اب اگر اس سارے محبتوں کو ہم شرک کے لگ جائیں تو پھر آپ کو کیا خیال ہے کہ ضرور رہے گا؟ مجھے ایک بات میں پوچھ رہا ہوں، اگر میرے ذہن میں اللہ کی محبت ہے، میرے ذہن میں والد کی محبت ہے، میرے ذہن میں جناب اور کوشش کی محبت ہے، اگر صرف محبت کو شرک کہا جائے، اس پر فتوا لگا دیا جائے، اگر صرف فتوا مفتی لگا دے دنیا کا کوئی مفتی اللہ کے فضل سے میں جانتا ہوں مظاہر کا جہاں محبت کے امام میں بھی یہ فتوا نہیں لگا سمجھ آئے کہ نہیں ہے، وہ بھی یہ فتوا نہیں لگا محض محبت سے۔ اب ہمارے ذہن میں والد کی محبت، بھائی کی محبت، دوست کی محبت، شیخ کی محبت، پیر کی محبت، مسجد کی محبت، ڈاکٹر کی محبت، جس نے آزاد کیا اس کی محبت، جس نے پیسے دیے اس کی محبت، بے روزگاری ہے بہت اچھا محبت کریں گے، بہت اچھا آگے چکیں گے، بہت محبت شرک نہیں ہوگا۔ لیکن اس محبت میں جب آپ زبان سے الفاظ سکھاؤ گے، آپ اس کو نبی پہ ترجیح دو گے، آپ اس کو قرآن پہ ترجیح دو گے، تو پھر جو الفاظ آپ کے زبان سے نکلیں گے وقت کے مفتی کا یہ فرض کرتا ہے کہ اس آپ کے نکل کر الفاظ پہ فتوا لگائے۔ کیا بولے میں نے؟ رب کے مفتی کا فرض کرتا ہے، اگر مفتی آپ کے الفاظ کا فتوا نہیں لگائے گا وہ خود مفتی علیہ السلام کو فائدہ ہوگا، مفتی بن کس لیے؟ بھیا کہ آپ کیا سمجھتے ہو یہ مفتی اس طرح ہوتا ہے؟ نہیں، مفتی کے سامنے بات آ گئی، وہ بات اس کے عقیدے کے نقصان دے دیں، اس نے جب فرض کرتا ہے کہ وہ گرمی سے سمجھائے، مفتی اس کے جائے تھے، اس کو اٹھانا بھی جائے تھے، اس کو نکالنا بھی جائے، جب کہ نفس کی عجیب گاڑی ہوتی ہے ایک ڈاک سے صحیح ہو جائے کیا جب وہ سمجھتے کہ آدمی زبان سے سمجھ میں آئے گی، یہ مفتی کی جو ڈانٹ ہوتی ہے اللہ والے کی جو ڈانٹ ہوتی ہے یہ ہے اس سے دل سے امام کر جائے گا، سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک آخری بات بتاؤں، سارے محبتیں ہیں لیکن اللہ کے بعد جس محبت کو ہم نے اپنے دل میں بتانا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت اپنی جگہ پر ہمیں اللہ کی محبت بتائی رسول نے، اللہ کے بعد زمین پر لوگ اپنے احسانات کریں گے، والدین کے احسانات ہوں گے، اللہ کے بعد ہمارا ذہن میں صرف ذات کی محبت ہو، سب سے زیادہ وہ کو وہ ہم سے نہ یہ قرآن کا تقاضا بھی ہے، یہ سمانا حدیث کا تقاضا بھی ہے، اس پر امت کے علماء شفیع سب سے اتفاق ہے۔ یہ محبت گناہوں کے باوجود آپ سے بتا دے گی، یہ محبت نماز سے پڑھنے کے باوجود لیکن اگر آپ کا ایمان نہیں ہوا، جب سے دین کا آپ انکار نہیں کریں، ایمان آپ سے صحیح ہوا، آپ انکار نہیں کرتے رہے تو یہی محبت نماز آپ کے پاس نہیں ہوں گے، آپ کے پاس نمازیں نہیں ہوں گی، آپ کے پاس نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا اگر ایمان نہیں ہوا اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ حضور سے جو چیز منسوخ ہے، حضور سے منسوخ گاڑی ہے، گاڑی کا مذاق نہ ہو رہا ہے، حضور سے منسوخ پگڑی ہے، پگڑی کا مذاق نہ ہو رہا ہے، حضور سے منسوخ علماء ہے، علماء کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی حیثیت حضور کے علم کی وجہ سے ہے، علماء کا مذاق نہ ہو رہا ہے، جہاد کا مذاق نہ ہو رہا ہے، صحابہ کی توہین نہ کریں، کسی بھی صحابی کی توہین نہیں کریں۔ جب محبت کریں گے محبت کا مطلب کیا ہوگا کہ حضور سے جو چیز منسوخ ہے، حضور سے جو دوسری منسوخ ہے، ارے حضور سب کچھ چاہتے تھے، آپ سب کچھ نہیں چاہتے، آپ کو سب کچھ محبت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے آپ مذاق نہ ہو رہا ہے یہ محبت۔ اگر آپ کہیں گے کہ آپ شان سے متاثر ہو جائیں، یہ رنجن سے متاثر ہو جائیں، سمن سے متاثر ہو جائے، آپ جانتے بھی یہ چیز دین کا حصہ ہے اور آپ کے جناب آج دنیا میں یہ نہیں کرے گا، آپ جانتے بھی سود حرام ہے اور آپ چھوٹے سے پڑھ کر آپ اور بھی کے ساتھ لگے تھے جناب آج کا جو دور ہے اس کے سود کو جائز ہونا چاہیے۔ آپ حضور سے محبت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضور کو نہیں پتا اور اللہ کو نہیں پتا، آپ رشوت کو جائز سمجھتے ہیں، یہ حضور سے محبت کیوں نہیں ہے؟ یہ حضور سے ایک آدمی مجھ سے محبت کے حوالے کرتا ہے اور جو بات میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں جناب یہ تو آج کے زمانے کا تقاضا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے گناہ دو قسم کا ہے، ایک گناہ ہے گناہ کا دھیان بھول کر کرنا، اس کو حلال سمجھنا، ایک کوئی محبت حضور کی کارروائی نہیں ہوگی کیونکہ ایمان نہیں کیا نہیں ہے، اور ایک ہے کہ گناہ اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے ظاہر رسول اللہ کی سنت ہے، اس کو پتہ ہے پردہ رسول اللہ ہے، کمزور ہے نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے نماز ہے لیکن سستی یا فقط ہے نہیں کر سکتا، اس کے علاج کرنا پڑے گا، تو اسی سے الگ الگ ہے سمجھ آئے کہ نہیں؟ اگر ایمان ہمارا صحیح ہوا، ہمارے رسول اللہ سے محبت ایمان کے ساتھ نہیں، انشاءاللہ وہ جزا پتہ حضور کے موت کے سب بگڑ لیکن آگے رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا رسول اللہ قیامت کے بارے میں حضور نے فرمایا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آج پھر بتا رہا ہوں، حضور نے فرمایا بھائی
تم نے کہا کی کیا تیاری؟ اس نے کہا میں نے تو زیادہ تیاری نہیں کی ہے، میں نے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ جن لوگوں کو ہوا اور سنو میرے پاس تو میرا ٹھیک ہے، میں اللہ اس رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھو محدثین نے لکھا، حضرت حضرت نے لکھا، اللہ علیہ نے لکھا، حضرت مولانا بشرا کشمیر نے لکھا، یہ جو آدمی تھا مطلب یہ مومن تو پکا تھا، دین کی کسی چیز کا مذاق نہیں اڑاتا تھا، انکار نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے کہنے کے مقصد سے میرے پاس حاصل نہیں ہے، جس طرح اور ہمیں بہت سماج مرض کرتے میرے پاس کام نہیں ہے، تو میں کل آپ کے ساتھ کیسے رہوں گا جنت میں آپ کے مقصد میں کیسے پہنچوں گا؟ حضور کا کچھ کو جملہ فرمایا المرء مع من احب، کہ تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، کل قیامت میں رسول اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ اس جملے پر صحابہ کچھ بولے، کون صحابہ جن کے اعمال ہم سے زیادہ، جن کا ایمان ہم سے زیادہ، حضرت انس فرماتے ہیں 100 سال زندگی اللہ نے اس کو دی، حضور کی خدمت کی گئی، وہ کہہ رہے اس جملے سے ہم جتنے خوش ہوئے اتنے کسی اور جملے سے خوش نہیں ہوئے۔ کیوں؟ انسان کمزور ہے، نمازوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز سے مسئلہ ہو جاتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھو، اللہ کے رسول کی محبت سے محروم نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ جملہ فرمایا المرء مع من احب، اس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے ایمان میں ویسے ہی ہوگا، ہمارے اعمال جس طرح کے ہوں گے وہ میں ثابت ہمارا حج رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ آج یہ ہمیں جانے دیتے ہیں، ایک بات میں بتا، یہ معتزلہ کے مذہب کا، خوارج کے مذہب کا کہ جو آدمی کے دل گناہ کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا، آپ کے مسلمانوں کا مذہب ہے، ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ جب تک مسلمان دین کے اعمال اور عقائد سے درست رہے گا، نفس کی کمزوری کی وجہ سے کمزور ہوگا، انشاءاللہ وہ اس پہ نازل ہوگا، باوجود اس کے اعمال کم ہو گئے، لیکن اس کا اگر عقیدہ صحیح ہوا، رسول اللہ سے محبت کی، رسول کی محبت کے بعد کسی اور نظام کسی اور شخص سے محبت کی ہے، وہ اس کے ایمان سے آ گئی، انشاءاللہ کل وہ رسول کے مریض سے سب سے جڑا۔ میں یہ مذاق نہیں کر رہا، ہزاروں حدیثیں پڑھنے کے بعد میں آ چکے ہوں، یہ تو آج کے مجسمہ اور پروفیسر اور تعلیم پڑھ رہے اخباروں کے اندر یہ کہ ہم مسلمان دلیل ہے، کپڑوں میں اپنا ہے، ڈسکان ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اگر 12 کروڑ عوام سارے مسجد میں آ جائے حلال حرام سے چھوڑ ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس دنیا پر ان کے اسلام کے نبی کرنا یہ مسلم کے مذہب ہے، خوارج کے مذہب ہے، جو ہمارے ان پروفیسر میں اپنایا تھا، یہ اسلام کا مذہب نہیں، ان دانشوروں میں جو اپنایا تھا۔ مسلمان کمزور ہے، اتنا ہم سے ہوں گے، اگر عقیدہ سے کو اسلام کے حکم کو انکار کیجیے، اسلام نے اڑایا اور خود اس کے ایمان کے اوپر آ گئی، انشاءاللہ عمل بھی کریاں اللہ اس کی معاف کر دے گا، پوری عمر کے علماء کے مطلب کو بدل جائے گا۔ نہیں ہے یہ ہماری جو ہے ہمارے نہیں آخری بات میں کہنا چاہتے دعا کی قبولیت کے اوقات، حدیث میں دعا ہے دعا کی قبولیت کے اوقات، نماز کے بعد کے جو وقت حدیث میں آیا ہے کہ نماز کے بعد دعا نہیں سکتا، اب جہاں سنت ہو تو وہاں مختصر دعا کرا، لیکن جو مانگی اس سے رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت کی دعا اللہ قبول فرما ہے، رات کے پہلے حصے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما ہے، حدیث کے اندر یہ بات ہے۔ اس طریقے سے وہ اوقات جمعے کے دن امام خطبے کے لگا ہو جاتے ہیں، خطبے سے لے کر یہ جو سلام کا وقت ہوتا ہے سلام، اس کے دوران یہ پورا وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن جو حدیث آئی ہے 34 کے قریب اقوال ہے، 34 اقوال کا خلاصہ 2 اقوال ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور دوسرا کوئی جس کو واضح خراب یہ ہے وہ جو امام خود سے نکل ہو جاتا ہے تو سلام سے پہلے تک، میں نے آپ کو پورے دن کا پورے اس خلاصات کو بیان کر دیا، جتنے بھی حدیث ہے سب علماء نے آگے اس بات کو بات کی ہے کہ یہ جو امام جب کیا ہو جاتا ہے جب خطبے سے نکلا ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر سلام کہنے تک جو وقت ہے، لیکن اس میں جو آخر میں مانگنی چاہیے، 2 خطبوں کے درمیان جو آخر میں مانگنی چاہیے، لیکن اس طرح نماز کے اندر جو تشہد کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ جو سلام تک کا وقت ہوتا ہے اس میں جو دعا مانگے وہ نوافل کے اندر آپ مانگ سکتے ہیں، فرض کے اندر آپ اس میں مانگے تو نماز حاصل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ وقت ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ وہ اوقات ہیں جو دعا کی قبولیت کے شب قدر ہے، رمضان کی ساعت ہے، حدیث میں دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، جمعے کی جو بات ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس طرح وہ مقامات ہر جتنے بھی مقامات ہے وہ سب سے رکو ہے، آج تو وہ بڑھ گئے اس کے آس پاس کے وہاں سے وہاں قبول ہوتی ہے، سب سے پانی کی وقت دعا قبول ہوتی ہے، ان قدم وہاں ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے، مینا کے اندر ہے، عرفات کے اندر ہے، جس طرح مختلف کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، وہ جو جہاں سے جہاں سے انسان کو کبھی بات سے وہاں وہاں قبول ہوتی ہے۔ انسان دیکھتا ہے اس کو جو دعا ہوتی ہے یہ وہ تمام مقامات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور